ہم اہل زاویہ کی طرف سے آپ کی خدمت میں سلام پہنچے۔ انسانی زندگی میں بعض اوقات کچھ ایسی چڑ واقع ہو جاتی ہے کسی خاص حالت سے یا کسی خاص انسان سے کہ اس کا کوئی جواز نہیں ہوتا آدمی کے پاس، اور کچھ لوگوں کو کچھ واقعات کے ساتھ بطور خاص چڑ ہو جاتی۔ تو میں ان خاص لوگوں میں سے تھا جس کو اس بات سے بڑی چڑ تھی کہ دروازہ بند کر دو۔ یعنی جب ہم اسکول، بہت دیر کی بات ہے، بہت کئی سال پہلے ہمارے اسکول میں ایک انگریز ہیڈ ماسٹر آیا، وہ جو خاص طور پر لوگوں کی تربیت کے لیے متعین کیا تھا، اسکول ٹیچرز کے لیے بھی اور طالب علموں کے لیے بھی۔ تو وہ ایک بات ہمیشہ کہتا تھا، جب بھی اس کے کمرے میں جاؤ، شٹ دا ڈور بیہائنڈ یو، تو پھر پلٹنا پڑتا تھا اور دروازہ بند کرنا پڑتا۔ ہم دیسی آدمی تو دروازہ کھلا چھوڑ دیا تو کھلا چھوڑ دیا، بند کر دیا تو بند کر دیا، قمیض اتار کے چارپائی پہ پھینک دیے تو غسل خانہ بھی بھرا ہوا کپڑوں سے چارپائی۔ کوئی لا اینڈ آرڈر، کوئی ایسا ہمارے یہاں رواج نہیں تھا۔ تو یہ جو ہے نا، شٹ دا ڈور بیہائنڈ یو، دروازہ بند کریں، یہ ہمیں اچھا نہیں لگتا تھا۔ اور کافی اپنے ٹریننگ کی، کافی کچھ اس نے سکھایا، لیکن یہ بات دماغ میں نہیں بیٹھی کہ بھئی دروازہ کیوں بند کر دیجیے، رہنے تو کھلا۔ ابھی بھی آپ نے دیکھا ہوگا اپنے بچوں کو، اپنی بھتیجیوں کو، پوتوں کو، وہ گھبراتے ہیں اس بات سے۔ تو جب میں ولایت چلا گیا اور مجھے روم میں رہتے ہوئے کافی عرصہ گزر گیا، تو میری جو لینڈ لیڈی تھی وہ بھی ایک ہی بات، وہ ایک سارتا تھی، ایک درزن تھی، درزیوں کا کام کرتے تھے وہ لوگ۔ ہم تو یہ سمجھتے تھے کہ درزی کا کام کوئی بہت معمولی سا ہے، لیکن وہاں جا کر پتا چلا کہ ان کی ایک باتیک تھی اور وہ بہت باعزت لوگ تھے۔ تو میں ان کے گھر میں رہتا تھا۔ تو وہ جو سارتا تھی، درزن جو تھی، وہ جب بھی میں کبھی داخل ہوا، اس نے ہمیشہ کہا chiudi la porta per favore، دروازہ بند کرنا۔ تو دیکھیے وہ چڑ جو چلی تھی میرے بچپن سے، وہ میرے ساتھ ساتھ ایم اے پاس کرنے کے بعد، یونیورسٹی کا پروفیسر ہو چکنے کے بعد بھی ساتھ ہی چلی ہے۔ تو جب یہ بار بار بات سننی پڑتی تھی تو بڑی تکلیف ہوتی تھی، اور پھر لوٹ کے جانا دروازہ بند کرنا، ہمیں تو عادت ہی نہیں اس بات کی۔ کبھی ہم آرام سے دھیمے انداز میں گربا پائی سے داخل ہی نہیں ہوئے، اور کبھی ہم نے دروازہ نہیں بجایا، جیسا کہ قرآن میں بڑی سختی سے حکم ہے کہ جب کسی کے ہاں جاؤ تو پہلے اس سے اجازت لے لو، اور اگر وہ اجازت دے تو آؤ، نہیں تو نہ آؤ۔ اور اگر اتفاق سے دیکھیے، پتہ نہیں کہ 28ویں پارے میں یا 29 میں، اور اگر اتفاق سے تم نے اجازت نہ لی ہو اور پھر اس کے گھر چلے جاؤ اور وہ کہہ دے کہ میں آپ سے نہیں مل سکتا، تو ماتھے پر بل ڈالے بغیر واپس آ جاؤ۔ یہ کیا پیارا حکم ہے، اور ہم میں سے کوئی بھی اس کو تسلیم نہیں کرتا۔ ہم کہتے ہیں کیا اندر گھسا بیٹھا ہے، ایسے کہہ رہا ہے کہ میں نہیں مل سکتا، باہر نکل اس کو دیکھیں گے وغیرہ وغیرہ، یہ آتا ہے ہماری انا اس طرح کی۔ تو یہ کہنا کہ chiudi la porta per favore، دروازہ بند کر دیں پلیز، یہ عجیب سی بات لگتی تھی۔ تو ایک روز میں نے ضد ہو کر اس سے پوچھا، اپنی لینڈ لیڈی سے، کہ آپ اس بات پہ اتنا کیوں زور دیتے؟ میں ایک بات تو سمجھتا ہوں کہ یہاں سردی بہت ہے، برف باری بھی ہوتی ہے کبھی کبھی، اور تیرا وینتو جسے کہتے ہیں، بہت ٹھنڈی ہوائیں چلتی ہیں، اور ظاہر ہے کہ وہ کھلے ہوئے دروازے میں سے بالکل شمشیر زنی کرتی ہوئی داخل ہوتی کمروں میں۔ تو یہاں تک تو آپ کی یہ جو فرمائش ہے بجائے کہ دروازہ بند، لیکن آپ اس پہ بہت زیادہ زور دیتے۔ کبھی اگر ذرا سا کھلا رہ گیا اور اس میں سے ذرا سی ہوا آ گئی یا ذرا سی بوچھاڑ آ گئی تو ایسی کون سی بات؟ تو اس نے کہا کہ تم ایک سٹول لے لو اور یہاں بیٹھ جاؤ، وہ مشین سی رہی تھی۔ میں بیٹھ گیا تو اس نے کہا کہ دروازہ اس لیے بند نہیں کرایا جاتا، اور ہم بچپن سے بچوں کو اس لیے اس بات کی تربیت نہیں دیتے کہ ٹھنڈی ہوا نہ آئے یا دروازہ کھلا رہ جائے تو کوئی جانور اندر نہ آئے۔ اس کا فلسفہ تو اس سے بہت مختلف، جو ہم بچپن ہی سے اپنے بچوں کے ذہن میں مرتسم کر دیتے ہیں، پکا لکھ دیتے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ
اپنا دروازہ، اپنا وجود ماضی کے اوپر بند کر دو. آپ ماضی میں سے نکل آئے اور آپ حال میں اس جگہ پر داخل ہو گئے، تو ماضی سے ہر قسم کا تعلق کاٹ دو اور بھول جاؤ کہ تم نے ماضی کیسا گزارا ہے، اور تم ایک نئے مستقبل میں داخل ہو رہے ہو. ایک نیا دروازہ تمہارے آگے کھلنے والا ہے، ورنہ اگر وہی کھلا رہے گا تو تم پلٹ پلٹ کر اس کی طرف دیکھتے ہو. تو ہمارا فلسفہ یہ ہے سارے مغرب کا کہ دروازہ بند کر دو کا مطلب یہ نہیں ہے کہ لکڑی کا دروازہ یا لوہے کا دروازہ یا پلاسٹک کا دروازہ، بلکہ تمہارے وجود کے اوپر ہر وقت کھلا رہنے کا وہ در. تو میں ان کی یہ بات نہیں سمجھ سکا تاکہ میں لوٹ کے یہاں نہیں آ گیا، اور جن کا میں ذکر کیا کرتا ہوں اپنے بابوں سے نہیں ملنے لگا. تو بابا نے یہ تعریف بتائی مومن کی کہ مومن کی ڈیفینیشن، مومن وہ ہے جو ماضی کی یاد میں مبتلا نہ ہو اور مستقبل سے خوف زدہ نہ ہو. جو ماضی کی یاد میں مبتلا نہ ہو اور مستقبل سے کہ یا اللہ پتہ نہیں آگے چل کے کیا ہونے، وہ حال میں زندہ ہو، آج کے دن میں زندہ ہو. اس وقت مجھ پر یہ ٹائم، یہ روشنی، یہ سایہ اس طرح سے گزر رہا ہے اور میں اس کے درمیان اس طرح کی زندگی بسر کر رہا ہوں. مجھ کو نہ تو یاد ہے اپنے ماضی کی کہ وہ کیسا تھا، نہ یہ خوف ہے مستقبل کا. میں حال، تو آپ نے ایک ٹرم سنی ہوگی اکثر کہ فلاں بزرگ بڑے صاحب حال تھے، سنو ہوگا کہ بڑے صاحب حال بزرگ تھے. مطلب یہ کہ ان کا تعلق حال سے تھا، وہ ماضی کی یاد میں اور مستقبل کے خوف میں مبتلا نہیں تھے. تو جب ان سے یہ میں نے سنا کہ chiudi la porta per favore کا مطلب یہ ہے کہ دروازہ بند کر دو، اب تمہارا ماضی جو ہے وہ پیچھے رہ گیا، آپ ایک اور ایرا میں، ایک اور عہد میں، ایک اور وقت میں، ایک اور زمانے میں داخل ہو چکے ہیں. اب آپ کو اس زمانے سے فائدہ اٹھانا اور اس زمانے کے ساتھ نبرد آزمائی کریں. تو جب یہ بات انہیں کہی تو میرا تو چکا چوندھ ہو گئی ذہن میں تو اس کا مطلب میں کیا، ہم سارے ہی یہ نہیں لیتے تھے، ہم تو دروازہ بند کرنے کا مطلب یہی لیتے ہیں جو عام طور پہ لیا جاتا. لیکن یہ بچوں کو شروع سے سکھانا کہ جب تم آگے بڑھتے ہو، جب تم زندگی میں داخل ہوتے ہو کسی نئے کمرے میں، تو تمہارے آگے اور دروازے ہیں جو کھلنے چاہیے. یہ نہیں کہ تم پیچھے کی طرف دھیان کر کے بیٹھے. جب وہ کہہ چکی یہ بات اور میں نے سنی تو پھر میں اس پہ غور کرتا رہا اور میرے ذہن میں اپنی زندگی کے واقعات، اپنے ارد گرد کے لوگوں کی زندگی کے واقعات بطور خاص اجاگر ہونے لگے. اور میں نے محسوس کرنا شروع کیا کہ ہم لوگوں میں سے بہت سے لوگ آپ نے ایسے دیکھے ہوں گے جو ہر وقت ماضی کی فائل بلکہ ماضی کے البم بغل میں دبائے پھرتے ہیں. اکثر ان کے پاس تصویریں ہوتی ماضی کہ بھائی جان میرے ساتھ یہ ہو گیا جناب، میں چھوٹا ہوتا تھا تو میرے ابا جی مجھے مارتے تھے، ستیلی ماں تھی. وہ نکلتے ہی نہیں اس سے کہ جی آپ اس وقت کیا ہیں، کہنے لگے میں ڈپٹی کمشنر ہوں لاڑکانے کا، یہ چکر. لیکن رونا کیا ہے کہ جی میرے ساتھ یہ زمانہ بڑا ظلم کرتا رہا ہے. وہ ہر وقت یہی کہانی سناتے اور وہ آگے نہیں بڑھ سکتے. ہمارے مشرق میں، تقریباً سارے ہی مشرق میں، ایشیا میں اور فارس سے یہ رواج بہت عام ہے اور ہم ذکر جب بھی کریں گے اس دردناکی کا ذکر کرتے رہیں گے. ہماری آپا سبھی ہیں، وہ کہتی ہیں جی میری زندگی بہت بربادی میں گزری بھائی جان، اور میں نے جو مشکل سے وقت کاٹا ہے، یہ میرے بچے ہیں، یہ ایک تو وہاں ورلڈ بینک میں لگا ہوا ہے، ایک یہاں چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہے، ایک بس ان کو اور بیٹا سرجن ہے، بہت مائکرو سرجن. تو کہنے لگی لیکن ان کے خاوند ماشاءاللہ ان کی اچھی تنخواہ تھی، اچھی رشوت بھی لیتے رہے، تو اچھے فرنج بینیفٹس بھی تھے، کافی کامیاب زندگی بسر کی انہوں نے. تو اب وہ ہمارے خالو، ہم تو بہن کہتے ہیں ان کو، وہ بھی کہتے ہیں، میں نے کہا جی رشوت لینے، کہنے کہ ہاں بس وہ ہو ہی جاتا ہے، وقت کے تقاضے ایسے ہوتے ہیں. میں نے کہا آدھی رشوت تو آپ سرکاری افسر فرنج بینیفٹس کی لیتے، مثلا آپ کی 18,000 روپے تنخواہ ہوگی تو ایک کار، ایک دوسری کار، 5 نوکر، گھر مفت، یہ اللہ کے فضل سے بہت بڑی چیز ہوتی. اس کے علاوہ بھی کہنے کہ نہیں برخوردار، اس کے علاوہ بھی ضرورت پڑتی ہے. لیکن ہم نے بڑا دکھی وقت گزارا ہے، مشکل میں گزارا. ہمارا ماضی بہت دردناک تھا. وہ ماضی کا دروازہ بند ہی نہیں کرتے، ہر وقت کھلا رکھتے ہیں. نہ صرف کھلا رکھتے ہیں خاتون حضرات،
وہ اپنے ماضی کو ساتھ اٹھائے پھر. میں نے بہت سے ایسے لوگ دیکھے ہوں گے، اور آج کے بعد آپ بھی اگر غور فرمائیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ ان کے پاس اپنے ماضی کی رنگین البمیں ہوتی ہیں، ان میں فوٹو لگے ہوئے ہوتے ہیں ماضی کے، اور دکھ درد کی کہانیاں بھری ہوئی ہوتی ہیں. اگر وہ دکھ درد کی کہانیاں بند کر دیں اور کسی نہ کسی طور پر تگڑے ہو جائیں اور یہ تہیہ کر لیں کہ اللہ نے اگر ایک دروازہ بند کیا تو اب اور کھولے گا، تو یقیناً کھلتے جائیں گے. اگر آپ پلٹ کے بیک ہی دیکھتے رہیں گے اور اس دروازے میں سے جھانک کے وہی پرانی گندی مندی پیش پا افتادہ گری پڑی جانوں کے بل گری ہوئی چیزوں کو اکٹھا کرتے رہیں گے، آگے نہیں چل سکیں گے. تو یہ مجھے پتہ چلا کہ شٹ دا ڈور بیہائنڈ یو کا مطلب وہ نہیں ہے جو میں سمجھتا رہا تھا. وہ تو اچھا ہو گیا کہ اتفاق سے میں وہاں چلا گیا، ورنہ ہمارے جو انگریز استاد آئے تھے